تو وہاں پر ایک آیا جن. پہلے اس نے بتایا نہیں میں جن ہوں، لیکن وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا بھائی تم انسان ہو؟ کہتا میں نہیں ہوں جی. نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے اپنا بازو لمبا کیا، وہ نکال کے دے دیا. سارے بے ہوش. باہر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی اور ایسی لینگویج تھی جو میں نے زندگی میں نہیں سنی. کئی دفعہ ہم بیٹھتے تھے تو مجھے فیل ہوتا تھا یار یہ نارمل انسان نہیں ہے، یہ اس میں کچھ ہے، ایکسٹرا ہے. اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہنا اور اس کا حوصلہ بھی. اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا 4 ڈالز ایک کھڑکی میں سے 4 ڈالز یوں دیکھ رہی ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا نا مجھے لگا کہ یوں ان کے ہوا ہے اور میں نے یوں جھپکا ہے اور وہ سب ختم. السلام علیکم. آج ہم پیرانارمل ورلڈ کی پہلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ ملتان کے بہت مشہور ولاگر، اسپیشلی جس چیز کے لیے وہ مشہور ہیں وہ فوڈ ولاگنگ ہے، لیکن وہ ملتان والٹ سٹی کے آفیشیل ولاگر بھی ہیں. اچھا، اب آفیشیل ولاگر تو یہ ہیں والٹ سٹی کے، تو پیرانارمل ورلڈ میں ہم ان کو کیوں انوائٹ کیا ہے؟ تو عمر قریشی بھائی جی، آپ کا کیا تعلق ہے ویسے والٹ سٹی کے ولاگنگ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پیرانارمل ورلڈ کی طرف لے آئے؟ دیکھیں جتنی والٹ سٹی ہے، ایک تو پہلے تو ہم آڈینس کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے. والٹ سٹی بیسکلی ایک بہت ہی پرانی جگہ ہے، اور پرانی جگہ ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں تھوڑی سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اور جن سی چیزوں کو میں ایکسپلور کرتا رہا ہوں وہاں ڈیورنگ مجھے ویڈیو جب میں بنا رہا ہوتا تھا واضح محسوس ہوتا تھا کہ میں اس روم یا اس حویلی میں اکیلا نہیں ہوں. واضح محسوس ہوا ہے مجھے ان چیزوں کا، تو جس کی وجہ سے میں نے کافی انٹرسٹ لیا جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا. اچھا، آپ کے خیال میں آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ پیرانارمل ایکٹیویٹی، جنات یا آسیب، مطلب آپ کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ اس سے ہم یہ مراد لیں گے کہ دیکھیں ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ جنات وجود رکھتے ہیں، اس سے تو کوئی ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، مجھے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی میں دخل دینے آ گئے، یہ ہماری جگہ نہیں تھی ہم رہنے کی. دخل دے رہے ہیں؟ ہم دخل دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ورڈ بنی ہی نہیں تھی. ہم تھے جنت کے لوگ، صحیح ٹھیک ہے، صحیح. اور ہم جی جی اور ہم یہاں آ گئے ہیں ان کی کاموں میں دخل اندازی کرنے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بآسانی یہاں سروائیو کرنے دے رہے ہیں، یہ ان کا ہمارے پر احسان ہے. آپ کا تشکر نظر آ رہا ہے آپ کی باتوں میں خاصا. بالکل ایسے ہی. آپ کیا کہیں گے عبدالحق اس کے بارے میں؟ کیا آپ کے خیال میں آسیب زدہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں قرآن مجید میں تو بتایا گیا کہ ان کا وجود ہے جنات کا. میں تھوڑا سا اس سے جاؤں گا پیچھے کہ اہل عرب جو تھے وہ ان سے خوف کھاتے تھے، اور عربک ہسٹری میں بھی لکھا ہے اور اسلامک ہسٹری میں بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ جب کسی جگہ ٹریول کرتے تھے تو ان کو اس والے علاقے کے شاہ جنات کا پتہ ہوتا تھا، نام اس کا نام لے کر اس سے کہتے تھے جی صرف آج رات سٹے کرنے دیجیے گا. بہرحال جب اسلام آیا تو ہمیں کہا گیا کہ یو آر سپیریئر. اچھا، لیکن میں ایک بات یہاں پر کر دوں، میں ان چیزوں پر بیلیف رکھتا ہوں، اور میں صرف آئی ول اونلی گیو اے ڈسکلیمر، کیونکہ یہ مخلوقات ہر جگہ ہوتی ہیں. ہم آپ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کو ہنٹ ڈاؤن کرنا یا آپ کو پریشان کرنا قطعاً مقصد نہیں ہے. میں اس میں ایک بات جو میرے ذہن میں اکثر یہ والی، جب احادیث اور یہ سب باتیں ہم سیرہ میں بھی پڑھتے ہیں تو مجھے اکثر اوقات یہ سوال اٹھتا ہے. میرا یہ سوال آپ دونوں سے ہے، کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ یہ شاہ جنات ہیں اور ان سے پناہ لینی؟ یعنی یہ نام، یعنی کوئی ایسا علم بھی ہے؟ علم کا تو پتہ نہیں، لیکن میں نے 2-3 واقعے، بلکہ زیادہ ہی میرے ساتھ واقعے ہوئے ہوں گے. اچھا. ہمارا جو پرانا گھر تھا، صحیح. ایریا ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، وہاں کے اچھا. لوگ بھی ظاہری ویڈیو دیکھ لیں. صحیح، بالکل. نہیں وہ بالکل نہیں کرنا ابھی بھی وہاں چاہیے. کوئی رہائش پذیر ہے؟ ہاں بالکل ہے، اچھا. قاعدہ پوری کالونی ہے. اچھا، کالونی ہے. کالونی ہے، پوری نہ کریں عمر بھائی، آپ کی باتوں سے اندازے لگا لیں گے لوگ. کالونی ہے. اب پتہ چلے آپ کا بایو ڈاٹا پیچھے سے پڑھ رہے ہیں سب. ہاں وہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ ہے ہانٹڈ پلیسز ہیں، بہت ہانٹڈ پلیسز تھیں وہ. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک دفعہ پرانے ٹائم میں نا، ظاہری بات ہے
سارے لوگ چھتوں پہ سوتے تھے. ٹھیک ہے, چھتوں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بسیرا ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے. اب ہم 3 بہن بھائی نا, رات کو ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے, لیٹ ہو گیا, پھر ہم تینوں اوپر جانے لگے, چھوٹے چھوٹے سے تھے. اب باہر ہم نے بالکنی سے دیکھا کہ کھلا روڈ ہے اور 3 آنکھوں دیکھی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اچھا 3 لمبے لمبے افراد جنہوں نے وائٹ ڈریسز پہنے ہوئے ہیں اور وہ دوسری سمت کی طرف جا رہے ہیں. اچھا تو ہم تینوں دیکھ کے رک کر ہم نے کہا یار وہ دیکھنا کیا ہے. ہم نے جسٹ یہ کہا اور تینوں نے مڑ کے ہماری طرف دیکھا اور ہم نے چھت پہ دوڑ لگا دی ہے. اوف. اس طرح کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں. مطلب گوز بمس والی بات ہے اس طرح سے دیکھنا. آنکھوں دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا محسوس کرنا, ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مجھے بھی نا ایک ہماری فیملی کی ایک بزرگ خاتون کا آ رہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے کبھی بتایا تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چھت پر موجود تھیں تو انہوں نے وہاں پہ کوئی جن دیکھا. تو مجھے ایک چیز کنفیوز کرتی ہے کہ ٹھیک ہیں جنات, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی کہتے ہیں ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہو تو وہاں پر یہ ایکٹیویٹی زیادہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور بھائی ابھی جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ایک جگہ ہم اس کا نام نہیں لیتے, پھر وہ بات گھوم کے ہم تک نہ آ جائے, تو وہاں پر آپ کو شدید احساس ہوا, اور وہاں پر کہتے ہیں لوگوں پر کیا جاتا تھا ان ہسٹری اے لاٹ آف ٹارچر اینڈ آل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر ایکٹیویٹی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہندوؤں کے شمشان گھاٹ ہیں, وہ کہتے ہیں, ہم فلموں میں دیکھ لیتے ہیں ان کی, کہ آتما بھٹک رہی ہے اور وہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. اب اس چیز کی کیا ریئلٹی ہے, تو کس بیس پہ یہ میں موویز تو یہ بنتی ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جنات ہیں, لیکن ایک کانسیپٹ ہے انرجی کا. کسی جگہ کچھ اگر کسی کے ساتھ ہارریبل ہوا ہے تو وہ انرجی اس جگہ کو نہیں. آپ انفنش بزنس والی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی دیکھی تھی کہ وہ جاپنیز ایک سولجر تھا اور وہ ورلڈ وار 2 میں ہاں وہ وہاں پر تعینات تھا, اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں پر کوئی گیا تو وہ اس کو دیکھ کے نکل آیا. وہ بندہ گھبرا گیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے وار اینڈ ہو گئی, میں اپنے گھر چلا جاؤں. کہتا ہے ان اٹر شاک میں نے جواب دیا جی وار تو بہت عرصے سے اینڈ ہو گئی ہے, آپ جائیں. کہتا ہے اوکے. اس نے اپنے بندوق اتار کے وہیں پہ رکھی جو کہ غائب ہو گئی, اینڈ ہی لیفٹ. اچھا, ہم یہاں پہ اپنے ویورز کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں عبدالحق, یہ دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو یہ جو گوسٹ ٹورز ہوتے ہیں وہ ضرور لیتے ہیں, اور اسی طرح سے یہ اپنا مطلب ان کو انڈیا کے بھی کچھ خاص علاقے جہاں پہ حکومت بھی نہیں جانے دیتی ان کو بہت شوق ہے. آپ کو ایسا شوق کیوں ہے؟ ایکچولی وہاں پر جا کر ہسٹری کو ایکچولی مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی پریشانیوں سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. وہاں جا کے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, لوگوں پہ بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں, اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے پھر آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے عطا کر سکون. بے سکونی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے نا, چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے نہ ہو, اس والا جو علاقہ ہوتا ہے نا وہ پھر ایک عجیب سی انرجی وہاں پہ ہو جاتی ہے. میں اس کو بالکل ایکسپلین نہیں کر سکتا, اور سائنس بھی اب کسی حد تک اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہوئی ہے. ابھی تک تھا کہ ہماری یہ کہتے ہیں 3 ہیں کہتے ہیں ڈائمینشنز, لیکن ابھی پچھلے دنوں ہم ایک دیکھ رہے تھے ڈاکیومنٹری, تو اس میں بتایا کہ اب سائنس مان چکی ہے کہ 11 ڈائمینشنز ہیں عمر بھائی, 11 ڈائمینشنز. لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے, وہ کہتے تھے کہ 18 ڈائمینشنز ہیں ان ٹوٹل. صحیح. اور ابھی جس طرح سے آپ نے سائنس کی بات کی تو عمر بھائی ایک اٹیک سا ہوتا ہے رنجیدگی کا, اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈپریشن ہو رہا ہے انسان کو, اور یا کبھی انزائٹی فیل ہوتی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جا کر بوجھ اور دل میں ایک مطلب بہت زیادہ غمگینی محسوس ہوئی ہو؟ ہاں میرے ساتھ یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے. صحیح. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھ سے مسٹیک کہاں ہوئی تھی, آیا کہ ہم کچھ ایسے پلاٹس میں میں آپ کو یہاں اسٹاپ کروں گی.
مسٹیک سے کیا مراد ہے یہاں مسٹیک سے یہ مراد ہے کہ اگر مجھے ان جگہوں کا نہیں پتہ تھا کہ یہ ہانٹیڈ ہیں اور یہ میرے ذہن پہ اور یہ میری باڈی پہ اپنے اتنے گہرے نقوش چھوڑیں گے کہ مجھے ان سے نکلنے میں سال لگ جائے گا، 3 مہینے 4 مہینے. یہ 2 دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور اس میں جو فیلنگز ہوتی ہے وہ رنجیدگی والی ہوتی ہیں، اداسی والی، دنیا بور سی لگتی ہے. اب یہ بڑی ایک مایوسی والی باتیں بھی اس میں ڈیولپ ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں، کر ایسا جاؤں. تو نہیں تھا کہ آپ کو کوئی ایسے کوئی سیزنل ڈپریشن یا کوئی ڈپریشن ہوا ہو، مطلب وہ یہ بیماری ہوئی کچھ بھی نہیں، اچانک. اچانک اور ختم بھی اچانک؟ ہاں، ختم بھی اچانک. اسی چیز کی تو سمجھ نہیں. معاملہ لگ رہا ہے مطلب کیونکہ ہمارے ہاں تو یوزلی سائنس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو سائیکوسس ہوتا ہے یا کچھ جیسے اور بھی جس طرح سے بیماریاں ہیں. اچھا، اس کو ذرا آپ کریں گے ڈیفائن کہ کیا ہوتا ہے سائیکوسس؟ یعنی میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو میرا اپنے بارے میں ایک خیال ہوگا کہ میں یا تو کوئی خاص شخصیت ہوں، یا پھر میں اگر ان کی طرف دیکھوں گی تو مجھے لگے گا کہ ان کا کوئی خاص مقصد ہے مجھ سے بات کرنے کا، جس میں ایک شک کی بیماری ہے بیسیکلی. کا مطلب ہے کہ جو اگر ریئلٹی ہوتی ہے اس سے آپ کا ٹچ جو ہے ایک طرف ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل، شکوک اور شبہات میں انسان پھنس جاتا ہے، سیلف ڈاؤٹ بھی آ جاتا ہے اور لوگوں کے بارے میں بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی مشکل بیماری ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو انشاءاللہ. آمین. لیکن جن لوگوں کو اس حالت میں دیکھا ہے ہم نے بڑا ایک ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی تھا کہ آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہوں اس ڈپریشن کے ٹائم پہ؟ اچھا، جہاں تک محسوس کرنے کی بات ہے تو مجھے صرف نا اس ڈیوریشن میں نا ایک افسردگی محسوس ہوتی تھی، اداسی محسوس ہوتی تھی، اور ایسے سوالات دماغ میں آتے تھے کہ یار یہ دنیا کیوں بنی ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، کہاں میں پھنس گیا، یہ وہ، لائک اینزائٹی، نا امیدی، مایوسی، کفریہ کلمات. تو اس میں نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے ان چیزوں پر فوکس نہیں کرنا جو میرے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں، وہ میں نے ایک سائڈ سے نکالنا شروع کر دی. ماشاءاللہ. اور میں نے کچھ ایسی اپنی لائف میں ایکٹیویٹیز دوبارہ سٹارٹ کر دیں جو میں نے چھوڑ دی تھی. لائک میں نے جم جوائن کیا، اپنی کرکٹ ٹیم بنا لی کہ میں اس چیز سے بھاگوں، اور لوگوں کو فیل ہو رہا تھا یار یہ بندہ بالکل فٹ ہے، ایکٹیو ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا. یعنی آپ نے کسی اور کو شو نہیں ہونے بالکل شو نہیں ہونے دیا آج تک. یہ تو شاید میں پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں، شاید کسی کو یہ میرا فیس زندگی کا نہیں معلوم ہوتا. تو پھر ابھی تو ابھی آپ نے ایک آپ کی، بلکہ میں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ چمگادڑ تھے اور بہت سارے، اور وہ ابھی کل پرسوں ہی دیکھی ہے میں نے. تو اس طرح کی جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اگر ایسا فیلنگ آ جائے یا نہیں آئی اس کے بعد؟ اس کے بعد نہیں آئی. یہ مجھے 2 دفعہ فیل ہوا تھا. ایک دفعہ یہ سال چلا تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا، پھر 3-4 سال بعد پھر ہوا، پھر وہ ودن 2 months. تو میں نے، تو وہ خاص کیا وجہ تھی لگتی ہے آپ کو، کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں کہیں ویرانے سے گزرا تھا، یا کہیں میں نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیا تھا جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. ویران جگہ پر؟ ہاں جی، جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. تو شاید ان کی ناراضگی تھی، تو انہوں نے میرے اٹیکس کر دیے، مینٹلی طور پہ، جسمانی طور پہ. یہ آپ کا مطلب مجھے تو لگ رہا ہے کہ بڑا کامل سا آپ کا یقین ہے کہ شاید یہ اسی قسم کی ہی کوئی ایکٹیویٹی تھی، پیرانارمل ہی تھا. جی بالکل. تو کیوں آپ نے اس کو میڈیکلی کیوں نہیں میڈیکلی میں اس سائڈ پر دیکھیں، میڈیکلی طور پر تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک چیز کا اچانک سے ہو جانا، جب انسان بیمار ہوتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اچانک وہ بیماری سامنے آتی ہے. ایک چیز جو اچانک ہوتی ہے وہ بیسیکلی صدمے میں آتی ہے یا کسی اور چیزوں میں آ جاتی ہے، جو اچانک سے انسان کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے. اچانک سے کوئی صدمہ آیا تو پھر محسوس کیا، یعنی آپ بغیر کسی وجہ کے آپ کو لگا کہ یہ جو بھی ہوا یہ اچانک ہوا، یہ پیرانارمل تھا، یہ نارمل چیز نہیں تھی. یہ صحیح. اچھا، پھر ایک اور بات، یہ ابھی جس طرح ہم کر رہے تھے ڈسکس کہ اگر آپ کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہے تو کیا یہ اس کے اثر سے ہوتا ہے؟ میرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے اثر سے ہو اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک ایسے نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ان کی وجہ سے اثر ہو گیا ہے نا، تو آج کل کی دوائیاں اس اثر کو کہتے ہیں ریورس کر سکتی ہیں، اس حد تک ریورس کر سکتی ہیں کہ آپ ان پر کہتے ہیں قابو پا لیں. اب مثال کے طور پر آئی ایم ریکورنگ ایڈکٹ، آپ لوگوں کو میں نے کئی دفعہ بتایا، تو ہمارے ریہیب میں ہوتا کیا ہے، ادھر کے بھی بڑے قصے ہیں، ادھر ادھر نہیں وہ اچھا اس کو چھوڑیں. وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو
ہمارے رشتہ دار ملنے آتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کہتے ہیں نماز پڑھیں اور تہجد بھی پڑھ لیں, اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے علاج نہیں ہوگا, لیکن ہوتا نہیں, قرآن تو شفا ہے, بالکل ہے. لیکن میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ ابھی تک اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا, لیکن آئی تھنک جو آج کی دوائیاں ہیں وہ ان چیزوں پر کسی حد تک قابو اس حد تک انسان پا لیتا ہے کہ پھر آدمی کھڑا ہو کر ان چیزوں کو کر سکتا ہے فیس. اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں کہتے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اتنی طاقتور ہے کہ ہم الٹے لٹک جائیں تو ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے. بالکل صحیح. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بلکہ میں تو باس کے نا تجربے سے تھوڑا سا ایک کچھ نکالنا چاہوں گا کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ کوئی انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. مجھے اس چیز کا علم نہیں, یہ آپ نے مجھے تھوڑا سا بتانا ہے کیونکہ آپ کا نالج اس معاملے میں مجھ سے بہت زیادہ ہے. ہاں وہ اس میں تو یہی ہے کہ عام طور پہ جو کہتے ہیں جگہ ہانٹیڈ ہوتی ہیں اس میں اچانک کہتے ہیں بیوی کو لگے گا کہ ابھی میرا شوہر یہاں سے گزرا ہے, حالانکہ اس نے ابھی آفس سے آنا ہوگا, آواز آتی ہے, اور شوہر جو ہے وہ کہے گا کہ کہتے ہیں بیوی بھائی تم ابھی تھی کچن میں, وہ کہے گی میں تو ہمسائی کے گھر گئی ہوئی تھی. ایسا بھی پاسبل ہے. بلکہ ہمارے ہاں کئی پروگرامز ہیں جو بلکہ یہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کے ویوز بہت زیادہ بڑھاتے ہیں یہ ہم سب کو باری باری دکھا کر. اچھا, وہ میں نا اب اس سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں. عمر بھائی ہمیں بار بار یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جی میں مطلب وہ والا پروگرام آئی یوز ٹو واچ کہتے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی کہ اب مطلب ہے اس پروگرام کو تقریباً 18-19 سال ہو گئے. جی وہ کیا ہے, مان لیا کہ وہ ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے, لیکن اب کیا کرنا ہے. اب ہم نے اس پہ بنانے ہیں پروگرام اور پیچھے ایسے ایفیکٹس ڈالنے ہیں کہ لوگ ایسے کر کے دیکھیں کہ یا اللہ یہ مخلوق ہمارے پیچھے نہ پڑے. اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ انسان تو کمزوری شو کر رہا ہے پھر, یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس پوری زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, اس کا مطلب ہے ہم ان کے بھی حاکم ہیں. اگین اے ڈسکلیمر, آپ لوگوں سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن دا تھنگ از دیٹ ہم کس چیز سے گھبراتے ہیں. اچھا, میں اس میں پوچھوں گی کہ آپ بار بار ڈسکلیمر کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرے اپنے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ آپ کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں. ابھی ہمارا ایک ایونٹ بھی ہوا ہے کہ جس میں وہ اسپیکر نے اچانک سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا ہاں جی ہو وانٹس ٹو سی اے جن, اور پھر آپ عورتوں کی سائڈ پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے. تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی میرے بارے میں ایک ارینج کرے یا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ اور مجھے ڈسکس کرنے کی کوشش کرے کہ یہ اچھا یہ آپ کا دماغ بھی خراب کر سکتے ہیں خواجہ عبدالحق صاحب, یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی, تو میں ذرا کروں گا محسوس پرسنل ہو جائیں گے ذرا. ایسے ہی یعنی آپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, نہ بنا کے اور نہ بگاڑ کے. خوش رہے, ون ون سچویشن ہے. یس ایسے ہی. اچھا عمر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ملتان میں کیا آپ کو تقریباً سبھی جگہوں پہ, کیونکہ آپ نے تو سب بہت بہت پرانی جگہ دیکھی ہوئی, تو کیا تقریباً سب جگہوں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے ایسا؟ 2 بلڈنگز ایسی ہیں جہاں مجھے واضح محسوس ہوئی ہیں یہ چیزیں, صرف 2 بلڈنگز. تو یار عمر بھائی پھر کہتے ہیں ملتان میں گوسٹ ٹور سٹارٹ کریں نا پھر, ہے نا. ویسے ہمارا بڑا ہے کہ یہ والا کام ہوا. جی کریں, میں تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس کی کچھ اکوپمنٹس وغیرہ بھی, گوسٹ بسٹرز وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں اکوپمنٹس بھی ہیں اس کے, وہ جو انرجی لیول کو دیکھتے ہیں کہ کہاں انرجی زیادہ ہوئی اچانک نارمل روٹین سے. آپ کو میں 2 جگہیں بتاتا ہوں, اچھا انٹرسٹنگ ہے. ایک جین ٹیمپل ہے چوڑی سرائے بازار میں. اچھا آپ اکیلے اس کو وزٹ نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ 1-2 بندے ہونے چاہیے. آپ کو واضح محسوس ہوگا کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہ کچھ موومنٹ ہے, کچھ نہ کچھ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, واضح محسوس ہوگا. ایک ان کا اوپر جا کر ایک بیسمنٹ نیچے اترتا ہے پیچھے سے, تو وہاں تو جیسے آپ اس جگہ پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار واپس چلو. گھر والے نہیں روکتے ایسی جگہوں پہ جانے سے؟ ان کو پتہ ہے اس نے رکنا نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے, یعنی آپ ارادے کے پکے ہیں. ارادے کے پکے ہیں. اب بتائیں کہ دوسری جگہ کون سی ہے؟
دوسری جگہ ہے کہ یہ یہاں پر میں اپنی تھوڑی سی انٹری ماروں گا کہ اگر عمر بھائی ارادے کے پکے ہیں تو میں بھی پھر جاؤں گا بھان گڑھ. میں بھی ارادے کی پکی ہوں. بھان گڑھ جو ہے ہونا نا جی چاہیے. وہ انڈیا میں ایک فورٹ ہے اور وہاں پر جو حکومت ہندوستان ہے اس نے پابندی لگا رکھی ہے کہ آفٹر 4 آپ نے نہیں جانا. کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا. کچھ تو ہوگا وہاں. وہاں سے لیکن مجھے واپس یہ نہیں آتے خوشی ہے لوگ. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ انہوں نے اون کیا. انہوں نے کہا ہاں یار. ہاں حکومتی لیول پر یہ بات اون کی گئی ہے کہ وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی ہے. لیکن ایک بات، ان سے ڈرنا کیوں، بنا کے کیوں نہیں رکھتے ان سے؟ دیکھیں اصل میں نا عمر بھائی جو لوگ ان چیزوں سے الیک سلیکٹ کر کے رکھتے ہیں نا پھر وہ الٹے کام کرواتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر عملیات تو ہیں، میں نے الیک سلیکٹ بنا کے رکھی، مجھے آپ پہ کوئی غصہ آیا یا میں نے دیکھا کہ عمر بھائی بڑے اچھے جا رہے ہیں، مس یوز کرنا ہے. مس یوز. ایکسپلائٹ کرنے کی وجہ سے اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی کہ آپ ان سے کوئی بھی رابطہ رکھیں. ہاں لیکن ان ہسٹری انڈیا میں اور عراق میں اور ان جگہوں پہ جب ابھی تک یہ ہے کہ کہتے کچھ مدرساز میں ان کے جو ہوتے ہیں نا آن ٹاپ، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے پاس آتے ہیں جنات اور وہ اپنے آپ کو میں نے انٹروڈیوس سنا ہے. کرواتے ہیں جی کہ میں نے ہمارا سنا ہے بچہ سر. پلیز رکھ لیں یا اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا. اب کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب ایک واقعہ کرتے ہیں کوٹ کہ ان کا مدرسہ تھا یا کسی کا، تو وہاں پر ایک آیا جن. پہلے اس نے بتایا نہیں میں جن ہوں، لیکن وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا بھائی تم انسان ہو؟ کہتا میں نہیں ہوں جی، لیکن میں نے اپنے بچے کو اسلامی تعلیم دلوانی ہے، کوئی جگہ ہے نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پھر یہ ظاہر نہیں کرے گا. اچھا ہوا کیا کہ کوئی چیز گر گئی کنویں میں. اب سارے بچے کھڑے ہیں، کیا کریں؟ اس کو اچانک خیال ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے اپنا بازو لمبا کیا، وہ نکال کے دے دیا، سارے بے ہوش. انہوں نے اس کے ابا جی کو بلایا. انہوں نے کہا بس اب نہیں آپ اس کو لے جائیں. چلیں جی اب آپ ہمیں بتائیں دوسری جگہ. اس کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ بتاؤں گا وہ بلڈنگ کافی یوز ہوتی ہے ایز اے کمرشلز وغیرہ کے لیے نا. کافی ساری بلڈنگز ہیں، ان کا کام ذرا خراب ہو جائے گا. لیکن اس میں جو بیسمنٹ ہے نا اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے 2 کمرے ایسے ہیں جو ہمیشہ بند رہتے ہیں، اور بیسمنٹ سمیت. ہاں وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے. یہاں راتوں کو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیزوں کی آوازیں آتی ہیں، لازمی آتی ہیں. ایون کہ جو ہمارا پرانا ایریا تھا جہاں رہائش پذیر تھا، ایک دفعہ میں گھر لیٹ ہو گیا تو باہر سین میں بیٹھا ہوں، ایسے میں تھوڑا سا نا بیٹھ جاتا تھا کبھی کبھی اکیلا. آپ یقین کریں گے کہ باہر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی اور ایسی لینگویج تھی جو میں نے زندگی میں نہیں سنی. واضح ایسے لگتا ہے کوئی بارات آ رہی ہے، کوئی ڈھول بج رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ میرے دماغ سے وہ زبان مانوس نہیں تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن واضح آواز تھی، واضح آوازیں تھیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ہوتی سب کے ساتھ ہیں، بیان کوئی کوئی کرتا ہے. اچھا لیکن ایک اور بھی چیز ہے نا، آج سے کسی پر آ جانا جس کو حاضری وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیا ایسا بھی کسی کو آپ نے دیکھا؟ میں سر سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، میری اس معاملے میں نالج کم ہے. نہیں آپ کو ملتان کا بہت پتہ ہے. بات یہ اہم ہے اس وقت کہ ہمارا شہر بہت پرانا ہے اور بہت آپ تو پرانا، بہت قدیم. پلیز ذرا تھوڑی سی ہسٹری بھی بتائیے گا. ملتان تو 5000 سال تو کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی پرانا ہے. میں ایک دیکھ رہا تھا ڈاکیومنٹری، اس میں کہہ رہے تھے کہ 5000 سال تو وہ ہیں جو کہ ہمیں ہسٹری ڈاکیومنٹڈ ہے. 9-10 ہزار سال کے ہمیں وہ ملتے ہیں کہ کچھ ہے چکر کہ بہت پرانا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر جب پرانی چیزیں ہیں. اچھا عمر بھائی آپ ایک چیز بار بار مینشن کر رہے ہیں کہ اگر چیز ہو پرانی تو وہ ہانٹیڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یا تو سر یہ دیکھیں، ہم تو اس خطے کے تھے ہی نہیں، ہم نے آ کے انٹرپٹ کیا ان لوگوں کو. ہمارے لیے زمین بنی نہیں تھی، یہ تو سیدھی سی بات ہے. اب کسی کے گھر میں دخل اندازی کریں گے، چاہے وہ پرانا ہے چاہے وہ نیا ہے. تو یہ جگہیں چیزیں ہر جگہ موجود ہیں. اب یہ ان کی مہربانی میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ انہوں نے قبول کیا ہوا فی الحال.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پھر ہم ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو. یہ بھی ایک ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ خونی برج والی سائٹ بھی, جیسے وہ آزادی کے جو ہوا واقعات وغیرہ اس کے بعد, اس سے پہلے بھی, اور جیسے وہ پرہلاد کا مندر وغیرہ اور وہ جی سب جی جی چیزیں پرہلاد ہیں, مندر وغیرہ یہ تو وہ سائٹس وغیرہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ سوری میں جو اسپیشلی وہ جو قلعے کی مطلب ایک پچھلی سائڈز ہیں نا, وہ بہت ویران ہے, شروع سے ہی بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں وہ ویران جگہیں ہیں. اس کی ریزن مجھے بھی صحیح بتاؤں آج تک سمجھ نہیں آئی. ایک تو پرہلاد کا مندر ہے, وہ تو وہاں انٹری ہے ہی نہیں, بالکل, ہے نا. اچھا, انٹری نہیں ہے؟ نہیں انٹری نہیں ہے وہاں, الاؤ نہیں ہے وہاں. کچھ ریزنس ہیں تھوڑی سی, اس وجہ سے وہاں الاؤ نہیں ہے. اور باقی واقعی میں نے بھی یہ چیزیں نوٹ کی ہیں. اچھا, میں ایک اور بات کرتا ہوں. جو آپ ایریا بتا رہی ہیں نا جہاں قلعے کے ساتھ, ہاں وہ ایک پوری پہاڑی سی ہے اور وہ ہمیشہ سے ویران ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لاسٹ ایئر ہم دوست ایسے ہی بیٹھے تھے. میں کہا یار اوپر چل کے بیٹھتے ہیں, چلو تھوڑا سا ٹاپ پہ ہے اور ہوا لگتی ہے. ہم نے بوتل پینی تھی, ہم نے کہا اوپر جا کے پی لیتے ہیں, کیا روڈ پہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں. وہاں پر تھوڑی سی انہوں نے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا بیٹھنے کے لیے. وہاں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر بعد اندازہ ہوا کہ یار یہ کچھ ہے, کچھ ہے. صرف میں نے نہیں, ہم تینوں دوستوں نے محسوس کیا تھا یار کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو انسان نہیں کر رہے. ہم نے آدھی بوتلیں پی تھی اس میں, کولڈ ڈرنکس وغیرہ, اور ہم فوراً نیچے اتر آئے تھے. اچھا, اس روڈ پہ بھی ایک ویرانی سی مطلب ایک محسوس ہوتی چیز ہے نا, ہمیشہ, ایک بھلے جتنی چیز, ٹریفک ہو. ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی, لیکن وہ ہم نے اگنور کر دی آفٹر دا ایڈوینٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ ایئر ٹریول اینڈ دا موٹر ویز, کہ آپ نے رات کے وقت اپنی ایکٹیویٹی محدود کرنی ہے. بالکل صحیح. اور وہ اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایسی مخلوقات کو پھیلاتا ہے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. میں نے اس سے یہ بات اخذ کی کہ یہ ٹائم ان کا ہے, آپ کے آرام کا ٹائم ہے, جی, ان کی ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے. ہم نے ان کی ایکٹیویٹی میں اب دینا شروع کر دیا دخل. ان کو ہم ٹائم بالکل نہیں دیتے, جو مجھے فیل ہوتا ہے. میں بھی صحیح ہمارے کہہ رہے بڑے ہیں. کہتے تھے کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا. بالکل بالکل, اور ہمارے بڑے اسپیشلی, اب تو ہمیں عادت ہی ہو گئی, رات کا سفر نہیں کرتے. تو اس چیز کے پیچھے شاید یہی لاجک تھی. اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اندھیرا ہے, کوئی ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ہاں, ویسے بھی سیکیورٹی نہیں ہوتی اندھیرے میں, تو ویسے بھی کیئر کرنی چاہیے, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, میں سر سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح ایک نارمل بیٹھے ہیں, اچانک سے آپ کے اوپر کوئی حاضری ہوتی ہے, تو کیا آپ کی تھوڑی شباہت وغیرہ چینج ہوگی؟ آئی تھنک سو, میرے خیال میں ہوگی. لیکن میں نے ایک جگہ میں نے کچھ دیکھا, لیکن اس میں ان کی وہ تو چینج نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کی آواز بالکل چینج ہو گئی, آواز چینج ہو گئی تھی. آواز کا تو نارمل میں نے بھی بہت سنا ہے, دیکھا بھی ہے, سنا. اور مختلف ایلین لینگویجز میں, کسی بھی لینگویج میں کوئی بولنا, اور لینگویج. اس کے بارے میں بہت سنا ہے. چلے ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم نا تینوں, میں بھی اس میں کیونکہ پارٹ لینا چاہوں گی, اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا. ہم سب اپنی اپنی ایک ایک آپ بیتی بتاتے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ کو اختتام پر رکھتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد کچھ بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ اگر آپ جس بھی عقیدے سے ہیں, آپ اگر اپنی حفاظت کی دعائیں یا آپ اپنا جو بھی آپ کا میکنزم ہے آپ اس کو رکھتے ہیں, کو ایگزسٹ کرتے ہیں, تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اشرف المخلوقات الحمدللہ میں اس ہم میں ہی نا ہیں. اس میں تھوڑی ایڈیشن کروں گا. حفاظت کی دعائیں تو ہم نے ضرور پڑھنی ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک کیا کہتے ہیں النس ہے, کیا کہتے ہیں آبسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آج صبح کی حفاظت کی دعائیں پڑھنا بھول گئے عمر بھائی. 12 بجے دوپہر آپ کو خیال آیا, اوہو میں نے نہیں پڑھی, میں تو گیا کام سے. اب ہو کیا رہا ہے, آپ کا اعتقاد ان دعاؤں پہ تھا, اللہ اوپر والے سے نہیں تھا. ہونا کیا چاہیے تھا, آپ اپنے آپ کو کمپوز کرتے اور کہتے کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو وہ بہت سارے میں بھی اسلام آباد گیا ہوا تھا, تو وہاں پر جو
آپ کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون اسٹیک ہولڈر میں بیٹھ کے مسلسل وظائف پڑھتی تھیں اور ان کا پیشنٹ تھا وہاں پہ, تو ان کو روکا کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ بات نہیں سنتی. کہتی نہیں میں تو حفاظت کے لیے اور یہ اور وہ. بہرحال ان کو دی میڈیکیشن تو وہ بھی ذرا پھر ہو گئی کام. یہ او سی ڈی بھی ایک بیماری ہے جس میں ہم نے وہیں پہ ہی اس ادارے میں ہی سیکھا, یہ بات سمجھی کہ ناپاکی کا احساس رہنا اور بہت زیادہ عبادت کے لیے مطلب بہت خشوع اختیار کرنا, نارمل لیول سے ہٹ جانا, یعنی جس میں اعتقاد جو ہے نا, یہ اعتقاد اصل میں ان کا جو ہے وہ ذرا ہلا ہوتا ہے, یا اللہ جانے کہ کس کے ساتھ کیا بیماری اچھا ہے. پھر آپ ایک ایسا ماڈل بن جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے, اتنے وظائف پڑھتا ہے, اس کا یہ حال ہے تو مطلب نمازوں میں کچھ نہیں رکھا. یہ آدمی پھر ایسا ماڈل بن جاتا ہے, اور ہمارا معاشرہ بہت پسند کرتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, یہی کرتے رہو. نہیں ہمارا دیکھیں, ہمارا دین تو ہے ہی میانہ روی کے لیے, یہ آنا رہا میں نہ رو. اور ایک دوسرے Same سے level تو ہے نا اس میں. اور ہمارے اچھے آپس میں جو سوشلائزنگ ہے وہ بھی ہمارے لیے تو عبادت بنا دی گئی نا, اچھے طریقے سے سب سے ملنا. تو عمر بھائی بتائیے گا جی, کوئی آپ بھی تھی؟ اب بھی تھی میری بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں میں بے نمازی تھا, اچھا, میں اسے کہوں گا کہ اس شر سے میرے لیے خیر نکلا. ٹھیک ہے, ایک میرے دوست ہوتے تھے, تو مجھے گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے. کئی دفعہ ہم بیٹھتے تھے تو مجھے فیل ہوتا تھا یار یہ نارمل انسان نہیں ہے, یہ اس میں کچھ ہے, ایکسٹرا ہے. اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہنا اور اس کا حوصلہ بھی. اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے ہیں, اچانک سے لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے, اور اس نے ٹارچ, پرانی بات ہے کافی, جس طرح نارمل چائنا کی لمبی سی لائٹس ہوتی تھی, آن کر لی. آپ بلیو کریں کہ اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ ہماری زبان کا حصہ نہیں تھا, نہ وہ کوئی آیات تھیں, نہ کوئی جس طرح ہمیں جتنی لینگویجز آتی ہے ورڈ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا وہ نارمل. پھر اس نے اپنے فیس پہ ہاتھ رکھ لیا, اور جب اس نے ہاتھ ہٹایا نا تو شکل, اچھا یہ میں بتا رہا ہوں. تو آپ ان کے ساتھ اکیلے ہوں گے, آپ نے تو کہا ہوگا یہ کیا ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک دوست اور تھے اچھا تھے. اس ڈیوریشن میں تھے. آپ وہ اٹھا, آنکھیں اس کی یلو تھیں, دانت اس کے تھوڑے سے بڑھ گئے تھے, منہ سے جھاگ نہیں کر رہا تھا سم تھنگ. یہ کسی کو نہیں پتہ, یہ صرف میری فیملی کو پتہ ہے اس بات کا, اور کسی کو نہیں پتہ اس بات کا. اس نے ساتھ والے دوست کو اٹھایا اور اس نے جس طرح فلموں موویز میں دیکھتے ہیں کہ دیوار میں دے کے مار دی اس نے. اتنی اس میں انرجی تھی اس ٹائم. وہ میری طرف آیا تو بس سمجھے کہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہماری. اتنے میں اس دوست کو ہوش آیا, اس نے بھی پکڑا, پھر میں نے بھی پکڑا, ہم نے پھر اس کو اچھے خاصا پریس کیا, تو وہ بھی ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر میں جب وہ ہوش میں آیا تو اس کے بعد بیٹھا تو وہ صوفے پہ تھا, گرا وہ کہیں جا کے دور. اس نے کہا میں یہاں کیسے آ گیا؟ ہم نے کہا کچھ نہیں ہوا, ایسے ہی ہم بھانپ کے تھے. اس ڈیوریشن ہم اس کے گھر سے بھاگتے, کچھ بھی ہوتا تو شاید وہ کسی اور کو نقصان پہنچاتا یا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا. 5 منٹس ہم بیٹھے ہیں کانپتے ہوئے جسموں کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی کے وہ 5 منٹ کیسے گزرے ہوں گے. اب اس کے 5 منٹ بعد ٹھیک جب اس نے وہی سین بنایا نا, دوبارہ سے منہ پہ ہاتھ رکھا اور وہ پڑھنا شروع ہوا, تو میں کہا اب میری بس ہے. جتنا حوصلہ تھا میں نے دکھا دیا, میں نے سر دوڑ لگا دی, میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. نہ میں اس کے گھر سے آج تک اپنی جوتی لینے گیا ہوں, میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا. اچھا, میں نے اس سے دوبارہ پلٹ کے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور تقریباً 1 ماہ لگا تھا مجھے اس سے ریکوری میں نکلنے میں, کہ مجھے اندھیرے سے خوف آنے لگ گیا تھا. اتنا برا وہ میرے ایک دماغ پہ آیا تھا. جس بندے کو میں نے اس ٹائم میں یہ سین سنایا تھا فیملی کے, تو انہیں بھی رات کو نیند نہیں آئی تھی کہ یہ ہوا کیا. یہ میں نے بھی سنا ہے کہ کسی کے ساتھ حقیقت میں ایسا کچھ ہو جائے نا, کم از کم 1-1.5 مہینہ ریکوری تو وہ مطلب ہے کہ وہ آپ چیز کہتے ہیں انسی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے آپ. اب میں سوچ رہا ہوں تو میرا جسم بھی تھوڑا ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. نہیں آپ کی اس بات سے بھی نا ایک افیکٹ سا فیل ہو رہا ہے. اس ٹائم مجھے کیا فیل ہوا تھا آپ سوچ نہیں سکتے, کہ میں زندہ کیسے بچ کے آ گیا وہاں سے. ایک نارمل انسانوں میں جی رہا ہوں, اچانک میرا ایک کسی ایسی چیز سے سامنا ہو جائے, آن میڈیا بتا رہا ہوں, میں گھبراتا کنڈیشن لگ رہی ہوں. ہے. ہاں بالکل ایسا تھا. میں نے سر سے یہی پوچھا کہ اس طرح پاسبل ہے کہ نہیں. جب انہوں نے کہا شاید, تو بھائی ہے, میرے ساتھ ہوا ہے. زندگی میں ایک دفعہ, پہلی اور آخری دفعہ ہوا میرے ساتھ, دوبارہ آج تک نہیں ہوا یہ سین. تو ابھی وہ ہے موجود ہے وہ صاحب؟
پتہ ہے کچھ اس بارے میں؟ نہیں مجھے نہیں پتہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیسے ہیں، کیا معاملات ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کیونکہ اگر میں نام لے دوں گا تو پھر غیر ہاں ہاں مناسب نہیں ہے ہوگا کہ وہ وہ بالکل کس ٹائم کہاں ہوں، کیسے ہوں. ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی. میں شیئر کرنا چاہوں گی اینابل ڈال کے بارے میں. بہت مشہور ہے، ایک ڈال ہے جو کہ ہانٹیڈ ہے. یہ ہینڈ میڈ ڈالز ہوتی ہیں. تو ہم ایک باہر کی کنٹری میں تھے اور حسب معمول کوز ٹور چل رہا تھا. یہ بھی آپ مینشن کر دیں اس شہر کا کیا نام تھا. اینڈ نہیں، دیٹ میں از اس شہر کا نام نہیں بتاؤں گی، لیکن میں یہ بتاؤں گی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم کسی کام سے اس شہر میں تھے. پتہ چلا کہ وہ اسی گوسٹ ٹور میں پتہ چلا کہ وہ ورلڈز موسٹ ہانٹیڈ سٹی تھا. اور آپ وہاں گھوم رہے. ہم وہاں گھوم رہے تھے اور گوسٹ ٹور لے رہے تھے. ہمیں پتہ نہیں تھا اصل میں. کچھ ہمیں اسٹے کرنا تھا 8-10 دن. میں نے کہا اتنا اسمال شہر ہے، تھا بہت ہسٹورک لیکن بہت اسمال، بہت چھوٹا. رومن ہسٹری سے چل رہے تھے اور بس جو بھی بہرحال. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ اتنا اسمال تھا کہ ہم 4-5 دفعہ اس کا چکر لگا چکے تھے. یعنی ہم پیدل ہی چل پڑتے تھے اور شہر ختم ہو جاتا تھا. قصبہ ٹائپ ہو گیا. ہاں نہیں، اچھا نہیں خاص بلکہ اس سے بھی کم. بس بہت ہی چھوٹا. جیسے ہماری تو میرا خیال ہے کالونیز بھی، آرچڈ ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ہوگا شاید. وہ بہرحال بہت چھوٹا سا شہر. اچھا اب ہوا یہ کہ گوسٹ ٹور لے رہے ہیں اور فیملی جو ہے وہ بات سن رہی ہے. اتنے میں کال آئی مجھے اور میں نے اچانک سے مطلب میں کال سنتے سنتے 2 قدم ان لوگوں قافلے سے اپنے الگ ہو کر آگے ہو گئی. اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا 4 ڈالز ایک کھڑکی میں سے 4 ڈالز یوں دیکھ رہی ہیں. اور میں وہیں اسٹن بالکل اسٹیچو ہو گئی. اور جیسے ہی میں نے آنکھیں جھپکائیں تو بالکل وہاں اندھیرا ہو گیا، جیسے کسی کی لائٹ نہیں ڈلتی ایسے وہ ڈالز کے فیس. وہ کوئی شاپ تھی ہینڈ میڈ ڈالز کی. لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا نا، وہ ایسا لگا کہ کیوں ان کے ہوا ہے اور میں نے یوں جھپکا ہے اور وہ سب ختم. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں کتنا عرصہ مجھ سے بات نہیں کی گئی. مطلب مجھ سے کوئی زیادہ بات کرتا تھا نا تو میرے سے بولا نہیں جاتا تھا. عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے. بس ایسا لگا جیسے کسی نے نا شٹ ڈاؤن کا بٹن دبا دیا میرا. آپ اندھیرے میں بھی نہیں جاتے اس کنڈیشن میں؟ سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا نہ، مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہوں. تو وہ بڑا ایک عجیب. اور میں نے جیسے ہی آپ نے یہ مجھے کہا اور ہم یہاں آ کے بیٹھے نا، تو مجھے وہ بار بار وہ سین پتہ نہیں کیوں یاد آنے لگ گیا. تو مجھے لگا کہ میں بتاؤں اس کے بارے میں کہ یہ جو ڈالز وغیرہ ہوتی ہیں اس سے مجھے بہت خوف آتا ہے اب وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گیا نا. ہاں تو کوئی بھی اس طرح کے سافٹ ٹوائز وغیرہ ہونا تو بڑا یہ چیزیں بہت مشکل سے نکلتی ہیں صحیح آپ کے بات دماغ ہے. سے. بڑا ڈیپ امپیکٹ ہے ان کا. جب آپ یاد کریں گے آپ وہی پرانے چلے جائیں گے بالکل کہ میرے ساتھ یہاں ہوا تھا. اور وہی فیلنگ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے آ جاتی ہیں دوبارہ ایک دفعہ. اب آپ کی باری ہے. اچھا پہلے میں ایک بات کر دوں کہ جو میں نے کہا کہ اتنے وظائف جب آپ پڑھتے ہیں تو اعتقاد وظائف پہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا دینا. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہی ہے کہ اصل میں 3 صحابہ تھے. ایک نے کہا کہ میں ہر روز رکھوں گا روزہ، اور ایک نے کہا کہ میں پوری رات جا کر. یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ دین میں میانہ روی کرو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو دین تمہیں اوور پاور کر دے گا. یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے. ہم انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے کمنٹس میں اس کا ریفرنس بھی ڈال دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آبسیسو کمپلسو جو ہے کہتے ڈس آرڈر اس کو کر رہے تھے ریفر. لیکن کیونکہ ابھی تک ہماری دنیا اس تک نہیں پہنچی تھی تو اگر آپ یہ اس کا نام لے لیتے تو کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی. لیکن اب میں ریلیٹ کر پاتا ہوں. اچھا جی، واقعات تو جی ہر وقت میں فیل کرتا ہوں. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ جو کہ ایسی جگہ جہاں پر میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور وہ ایک ایکسپیکٹ وہاں پر مطلب ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا جواب مجھے آفٹر 11 ایئرز ملا. لیکن 2013 کا حج، رات کا وقت تھا، کوئی 11-12 بجے کا. ہم دونوں ساتھ تھے، ہم روم میں سو رہے تھے.
اچانک ہوٹل باہر سے آواز آئی جیسے اوپر سے کوئی نیچے گرا ہے, صاف آواز آئی چیخ مار کے. میں نے کہا آپ کو آواز آئی ہے؟ انہوں نے کنفرم کیا آئی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے سوئسائڈ کیا کیا ہے. جب پتہ کیا کچھ بھی نہیں. اس وقت میں نے ایک سوچا, میں نے کہا عبدالحق دیکھیں, اسلام انسانوں کے لیے بھی آیا ہے اور جنات کے لیے بھی آیا ہے, تو وہ بھی حج پہ آئے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کی ایکٹیویٹی وہاں پہ. میں نے اپنے آپ کو کہا کہ فائن. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک عالم سے پوچھا, میں نے کہا کہ حضرت یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہمارے لیے اگر کہتے ہولی پلیسز ہیں تو ان کے لیے بھی تو ہیں, تو وہاں پہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی کہتے ہیں مسجد الحرام کی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے نا, اس کے دوران ان کو ایک پہاڑ کو انہوں نے, وہ پلان میں تھا کہ اس کو آدھا کہتے کاٹیں گے اور وہاں تک ایکسپینڈ کریں گے. انہوں نے جب کاٹا تو وہاں کے اخباروں میں بھی خبر آئی, اچانک بلیک رنگ کے اتنے کہتے بڑے بڑے وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے کہتے بلے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے صورت حال پہاڑ کے اندر سے. انہوں نے وہاں پہ روکا, انہوں نے کہا دس از آڈ. تو وہاں کے ایک عالم نے وہاں گئے, پتہ نہیں ان کی کیا کنورسیشن ہوئی, انہوں نے واپس آ کے کہا, صرف اتنا کہا کہ بھائی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری بھی جگہ ہے, کوئی جگہ ہماری رہائش کے لیے بھی چھوڑیں. تو میں تو اب یہ کرتا ہوں کہ میں جب جاتا ہوں تو مجھے واقعی ایک احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان بہت ہوتا ہے وہاں پر, لیکن ایک ہے کہ اور مخلوقات بھی ہیں وہاں پر. بالکل بالکل, ایک احساس سا رہ جاتا ہے, اور اسی احساس کو انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے. جی ضرور. اور پیرانارمل ورلڈ کے لیے انشاءاللہ دوبارہ بھی حاضر ہوں گے. آپ سے اجازت چاہوں گی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.